الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. حضرات محترم، نمازی کے سترے کا بیان کا آغاز ہو چکا ہے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی پہلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا. کل تھوڑی بہت تمہید جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی سترے کے متعلق. سترہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بار پھر مختصر بتا دوں کہ سترہ سطر سے نکلا. جس طرح انسان کے جسم اور لوگوں کی نظروں کے درمیان یہ کپڑا ہے سطر کو چھپانے کے لیے، اسی طرح ایک نمازی اور ایک گزرنے والے کے لیے یہ درمیان میں رکھا گیا ایک لکڑی کا پیس سمجھ لیں، یا جو کئی مساجد میں سترے بنائے ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں، یا تیر سمجھ لیں، جو بھی سترے کے طور پر استعمال کیا جائے. نمازی اور گزرنے والے کے درمیان حائل جو بھی چیز پڑی ہو اس کو سترہ کہتے ہیں. تو اس کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث بیان کرنے سے پہلے چند ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اکثر مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے ایک شخص نماز پڑھ چکا ہے. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کتنی رہتی ہے. اس کو دیکھتا رہتا ہے. کئی بار کئی لوگ غصہ بھی کر جاتے ہیں کہ میرے پیچھے نماز شروع کر دی، میں گھر کیسے جاؤں گا. تو کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پیچھے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزر کے چلے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں، میں گھوم کے گیا ہوں، میں کون سا اس کے آگے سے گزروں. یہ بھی طریقہ کار غلط ہے. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کر لیا جائے کہ وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تھوڑا آگے سے جا کے گھوم کے واپس آ جائیں تب بھی جائز ہے. اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہت ہی سخت وعید ہے. بخاری مسلم متفق علیہ. بخاری میں حدیث نمبر 501 اور جو مسلم میں حدیث نمبر 1132 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے ہم بیٹھے ہوں، کیا اس کے سامنے سے جا سکتے ہیں؟ تو جو حدیث کے راوی ہیں ابو نضر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت بن سعید اس طرح کا کوئی نام ہے غالباً کہ ان سے سنی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی نماز پڑھنے جو شخص پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے گزرتا ہے یا اس کے آگے بیٹھا ہے تب بھی اٹھ کے آگے چلا جاتا ہے تو میں اس کو یہ بات بتا دوں کہ اگر وہ نمازی کے آگے سے گزرتا ہے اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو اگر اس کو آگے 40 کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو جو بن سعید ہیں ابو نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بس اتنا ہی بتایا. وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بھول چکا ہوں. لیکن ایک مسند 1000 کتاب ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے 40 سال کا بھی کہا ہے کہ اگر ایک شخص کو پتہ لگ جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ 40 مہینے 40 دن یا 40 سال اس شخص کے آگے کھڑا رہے گزرے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اگر بچے نماز پڑھ رہے ہوں ان کے آگے سے گزر جاتے ہیں کہ کوئی نہیں بچے ہیں ان کا کیا گناہ ملے گا. لیکن بچے بڑے بوڑھے جو بھی ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچہ ہو، نماز سب کی ایک جیسی ہے. اب وہ بچہ جیسے بچہ ہے اس نے اپنی مرضی کی نماز پڑھنی ہے،
یعنی کہ ہم جو جوان لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی. ایک بچہ ہے وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھے لیکن ثواب اس کو بھی مل رہا ہے. بے شک وہ چھوٹا بچہ ہے, نابالغ بچہ ہے, لیکن اس کا سجدہ کرنا, اس کا رکوع کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی بہت زیادہ قبول منظور ہے. تو اسی لیے بچہ سمجھ کے آگے سے چلے جانا کہ کوئی بات نہیں, یا بڑا سمجھ کے کہ میں آگے سے ہو کے گزر جاؤں, نماز اس کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ بہت ہی سخت گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے, یہ ثبوت ملتا ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا, اگر کوئی سترا پڑا ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ جو انسان کو پورا اس کے سامنے آ جائے تو اس کو آگے رکھ کے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن آگے سے گزر جانا یہ گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.